अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बार भरोसा वॉल्यूम 29 एपिसोड 31 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। एक ताजिर जो कि थोड़ी देर पहले काला मीस के इलाके का जायजा ले रहा होता है, वो असल में एक ताजिर बनने का नाटक करता है और वो दान दियागो का साथी होता है। और फिर जैसे दान दियागो अपने साथी को इशारा करता है तो वो जानबूझकर लोगों को डराने और जमा करने के लिए कहता है, सामने से देखो, साहिल की तरफ से बहुत सी कश्तियां आ रही हैं। ये आखिरकार मछलियां पकड़ने वाले साहिल के किनारे पर क्यों जमा हो रहे हैं। तमाम लोग ये मंजर देखने के बाद परेशान हो जाते हैं और वो माही गिरों को दूर दूर से चिल्लाकर कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आ रहे हो, यहाँ से चले जाओ। देखते ही देखते दान दियागो अपने साथियों को इशारा करता है और खुद भी वो उसी बंदूक को निकाल कर, जिसमें छोटे छोटे बारूदी मवाद वाले गोले मौजूद होते हैं, उसे धमाके करना शुरू हो जाता है। जैसे ही धमाके होते हैं तो तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं। धमाकों की आवाज़ सुनकर निकू और उसका साथी परेशान हो जाता है। वो अपने साथियों की हिफाजत करने के लिए साहिल की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। और फिर जैसे ही निकू और उसका साथी साहिल के करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। वो जख्मी लोगों से पूछते हैं कि अचानक यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन लोग जख्मी होने की वजह से अपने होश में नहीं होते और वो बदहवास होकर कोई जवाब नहीं दे पाते। निकू और उसका साथी ये मंजर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अचानक उनकी नज़र दान दियागो पर पड़ती है कि वो अपना पूरा लश्कर लेकर यहाँ पर हमला करने के लिए पहुंच गया है। बिलाखिर दान दियागो ज़मीन पर कदम रखते ही अपने साथी से कहता है, मेरे साथियों, यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को जहन्नुम हासिल कर दो और शाही खानदान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अरूज रईस के साथी ये बातें सुनने के बाद परेशान हो जाते हैं कि इनका असली मकसद यहाँ पर लोगों को कत्ल करने के साथ साथ शाही खानदान को अपने कब्जे में लेना है। लिहाजा वो अपने साथियों से कहते हैं, फौरी तौर पर यह खबर महल तक पहुंचा दो कि दान दियागो शाही खानदान पर हमला करने के लिए और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। लिहाजा कोई भी इंसान महल से बाहर नहीं निकलेगा। और फिर जैसे दान दियागो अपने साथियों को हमला करने का हुक्म देता है तो अरूज रईस के साथी भी उस हमले को नाकाम बनाने के लिए मैदान में कूद पड़ते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते दोनों ग्रोहों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हमेशा की तरह दुश्मन तादाद में ज्यादा होते हैं, लिहाजा वो इस लड़ाई में हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा अरूज के साथी को हराना इतना आसान नहीं होता। बाबा अरूज के साथी बड़ी मुश्किल से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। दान दियागो जब यह देखता है कि बाबा अरूज के साथी लड़ाई में मसरूफ हो चुके हैं तो अपनी एक लड़की साथी से कहता है, तुम इस लड़ाई में मेरे साथियों को ख्याल रखो और महल की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों का मुआयना करो। मैं महल की तरफ जाता हूँ और शाही खानदान को गिरफ्तार करके लेके आता हूँ। एक तरफ यह लड़ाई जोरों शोर से जारी होती है तो दूसरी तरफ जैसे ही बाबा अरूज अपने करीब आने वाले बहरी जहाज़ों का मुआयना करते हैं तो उनमें ना कोई सिपाही मौजूद होता है और ना कोई हमले का सामान, सिर्फ उसमें तेल नजर आता है। यानी कि वो जहाज जैसे ही बाबा अरूज के जहाज़ों से टकराएंगे तो बाबा अरूज के जहाज तबाह हो जाएंगे और वो आग में जलकर राख हो जाएंगे। यानी दान दियागो जानबूझकर अपने 3 जहाज़ों की कुर्बानी देता है ताकि उसमें बारूदी मवाद को नस्ब कर दिया जाए। और फिर जैसे ही आग पकड़ने वाला तेल उन बहरी जहाज़ों में रख दिया जाएगा, वो बाबा अरूज के जहाज़ों से टकराएंगे तो बाबा अरूज का जहाज़ तबाह बर्बाद हो जाएगा। एक तरफ वो बाबा अरूज का ध्यान भटकाने की कोशिश करने के लिए 3 जहाज़ों को बाबा अरूज के करीब भेज देता है तो दूसरी तरफ वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर कलामीस के इलाके पर कातलाना हमला करना शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही बाबा अरूज को इस बात का एहसास होता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों से कहते हैं कि अपने जहाज़ की रफ्तार को धीमी करो। अगर हमने अपने जहाज़ की रफ्तार को कम नहीं किया तो हमारा जहाज़ उस तेज़ रफ्तारी के साथ आने वाले आग वाले जहाज़ के साथ टकरा जाएगा और जलकर राख हो जाएगा। और फिर बाबा अरूज अपने साथियों से कहते हैं, फौरी तौर पर खिज़र को इशारा करो कि हमारे बहरी जहाज़ की रफ्तार को आहिस्ता कर दिया जाए, वरना हम आग वाले जहाज़ के साथ टकरा जाएंगे। लेकिन वो सिपाही ये खबर लेकर वहां पहुंचने में नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ खिज़र को भी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी तरफ आने वाले इन जहाज़ों में कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। लिहाजा मेरा दिल कहता है कि हमारे जहाज़ की रफ्तार थोड़ी आहिस्ता कर लेनी चाहिए, वरना हम बहुत नुकसान उठाने वाले हैं। और फिर जैसे खिज़र को इस बात का अंदाज़ा होता है कि वो जहाज़ तेज़ रफ्तारी के साथ हमारे जहाज़ के करीब आ रहे हैं और उसमें कोई इंसान भी मौजूद नहीं है, तो वो अपने तमाम सिपाहियों को छलांग लगाने का इशारा करता है। देखते ही देखते खिज़र के तमाम साथी पानी में छलांग लगाना शुरू हो जाते हैं। ये मंजर देखते ही बाबा अरूज खुश हो जाते हैं कि खिज़र को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि करीब आने वाले जहाज़ों के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। लिहाजा वो लोग अपनी जान बचाने के लिए समंदर में छलांगे लगा रहे हैं। और फिर खिज़र अपने साथी पैरी से कहता है, जहाँ तक मैं बाबा अरूज को जानता हूँ, वो अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए आखिरी हद तक कोशिश करेगा और वो सबसे आखिर में समंदर में छलांग लगाएगा। बिलाखिर देखते ही देखते खिज़र और उसका साथी पैरी समंदर में छलांग लगा लेते हैं। और फिर जैसी वो आग वाली कश्तियाँ खिज़र के बहरी जहाज़ से टकराती हैं तो बाबा अरूज और इलियास चिल्ला चिल्लाकर खिज़र का नाम लेते हैं। लेकिन वो जैसे दूरबीन से देखते हैं तो खिज़र और उसके तमाम साथी पानी में तैर रहे होते हैं। ये मंजर देखते ही बाबा अरूज कुछ मुतमईन हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने सही वक्त पर समंदर में छलांग लगा ली। अब छोटी कश्तियों के जरिए उन तक मदद पहुंचाई जाए। अगर हमने फौरी तौर पर कश्तियां भेजकर उनकी मदद नहीं की तो वो डूब जाएंगे। एक तरफ जहां मर्द इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं,
وہاں دوسری طرف محل کی خواتین بھی اس لڑائی کو لڑنے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہیں کہ دان دیاگو نے ہمارے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم اس لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تو بزدلوں کی طرح محل میں بیٹھ کر رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وقت آنے پر وہ ہمیں بھی مار ڈالیں گے، لہٰذا بزدلوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ میدان جنگ میں لڑا جائے۔ بلاخر علاجہ خاتون تمام خواتین کی باتیں سن کر اس فیصلے پر متفق ہو جاتی اور کہتی ہیں اگر تم یہ لڑائی لڑنے کے لیے جاؤ گے تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی۔ اور پھر جیسے ہی بابا عروج اور ان کے ساتھی خضر اور باقی سپاہیوں کو پانی سے نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ خضر کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زخم کی وجہ سے خضر تیر نہیں پایا اور اس کے پھیپھڑوں میں پانی بھر چکا ہے، ہمیں فوری طور پر اس کے پھیپھڑوں سے پانی کو باہر نکالنا ہوگا ورنہ یہ مر جائے گا۔ اور پھر جیسے ہی بابا عروج یہ دیکھتے ہیں کہ خضر سانس نہیں لے پا رہا تو وہ الیاس سے کہتے ہیں خضر کے سر کو اپنی گود میں رکھو اور اس کے پیٹ کو زور زور سے دباؤ تاکہ اس کے سانسوں کی نالیوں میں جو پانی پھنسا ہوا ہے وہ باہر آ جائے اور اس کو سانس لینے میں آسانی ہو۔ اور پھر جیسے ہی خضر اور اس کے ساتھی کے پیٹ کو دبایا جاتا ہے تو ان کے منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بلاخر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے اور وہ کھانسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بابا عروج اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم کالا میز کے علاقے پر حملے کی وجہ سے پریشان ہو چکے ہو، لیکن تمہیں یہاں پر رک کر اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک میری اور الیاس کی بات ہے، ہم دونوں بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر دان دیاگو کا مقابلہ کریں گے اور کالا میز کے علاقے کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر بابا عروج اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں جہاز پر موجود تمام غیر سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ ہم اپنی فل رفتار کے ساتھ کالا میز کے علاقے کی طرف آگے بڑھ جائیں اور فوراً وقت سے پہلے ہی پہنچ کر وہاں پر دشمنوں کا سامنا کریں۔ دوسری طرف جیسے ہی نکو اور اس کا ساتھی سپاہیوں کو محل میں داخل ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں تو اسی لڑائی کے دوران نکو اور اس کا ساتھی تھوڑے زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر دان دیاگو یہ منظر دیکھنے کے بعد مسکراتا اور کہتا ہے ہم تمہیں مارنے کے بعد تمہارے محل کی خواتین کی عزت تباہ و برباد کر ڈالیں گے، ہم محل میں داخل ہو جائیں گے، خواتین کو اغوا کریں گے اور اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تمہارے محل کو آگ لگا دیں گے۔ اسی دوران شاہی خاندان کی خواتین بھی محل سے باہر نکل آتی ہیں اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہتی ہیں ہم اس لڑائی میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تم بازن تینی سپاہیوں کو محل کے کمروں میں داخل ہونے سے روکو گے۔ لہٰذا ایزابیل کے سپاہی دور سے بندوقیں چلا چلا کر ہسپانوی سپاہیوں کو محل میں داخل ہونے سے روک رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ایزابیل اور باقی خواتین محل کی گلیوں میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کی ملاقات روزہ سے ہو جاتی ہے جو کہ دان دیاگو کی ساتھی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی ہے۔ اور پھر وہ ایزابیل کی طرف دیکھ کر کہتی ہے میں تمہیں ہی ڈھونڈنے کے لیے آ رہی تھی۔ ایزابیل سن کر کہتی ہے چلو پھر بغیر کسی تاخیر کے مقابلہ کیا جائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں خواتین والے گروہوں کے درمیان بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف جیسے ہی نکو کی نظر دان دیاگو پر پڑتی ہے کہ وہ محل کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن دان دیاگو جو کہ لڑنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتا ہے وہ ایک ہی وار میں اپنی تلوار نکو کے سینے میں گھسا دیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تلوار نکو کے دل سے آر پار ہو جاتی ہے اور نکو کا ساتھی منظر دیکھنے کے بعد نکو کا نام زور زور سے چلاتا ہے، اور وہ جیسے دان دیاگو پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو دان دیاگو کا بھائی پیترو آگے بڑھ کر اپنے بھائی کی جان بچاتے ہوئے نکو کے ساتھی کو زخمی کر دیتا ہے۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے نکو اور اس کا ساتھی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک سپاہی آ کر دان دیاگو سے کہتا ہے کہ روزہ نے بہترین کام کیا ہے، اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر شاہی خاندان کی خواتین کو قابو کر لیا ہے۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے بہت خوب۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے دان دیاگو خواتین کی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے اور دور سے بندوق چلا کر ایزابیل کے ایک سپاہی کو مار ڈالتا ہے۔ گولی کی آواز سنتے ہی تمام خواتین ڈر جاتی ہیں اور پھر دان دیاگو اپنی ساتھی سے کہتا ہے تم نے میرے آنے تک انہیں روک کر رکھا، تم بہت ہی بہادر اور چالاک لڑکی ہو۔ اور پھر دان دیاگو بابا عروج کے گھر والوں سے کہتا ہے تم اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دو اور اس کھیل تماشے کو بند کرو ورنہ میں یہاں پر موجود تمام خواتین کو مار ڈالوں گا۔ اور پھر جیسے دان دیاگو کا ایک ساتھی ہما خالہ کی گردن پر اپنی تلوار رکھتا ہے تو باقی خواتین ڈر جاتی ہیں۔ اسی دوران دان دیاگو کے ایک ساتھی اسے آ کر بتاتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے بابا عروج کے جہاز کو ساحل پر آتا ہوا دیکھا ہے، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا ورنہ ہم لوگ مارے جائیں گے۔ بلاخر دان دیاگو شاہی محل کی خواتین کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی بابا عروج اور ان کے ساتھی کالا میز کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں، اور پھر وہ ایک سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ محل کی خواتین کہاں ہیں۔ سپاہی جواباً کہتا ہے ہم نے ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خود اپنے محل سے باہر آ گئے، اور وہ آخری بار دان دیاگو کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے گئی تھی لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ بابا عروج اور ان کے ساتھی سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ نکو اور گلتو پاک کہاں ہیں۔ بلاخر وہ سپاہی انہیں گلتو پاک کے پاس لے جاتا ہے جو کہ زخمی حالت میں ہوتا ہے اور نکو کا ساتھی ہوتا ہے۔ وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے اور وہ بابا عروج کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے معاف کرنا، میں آپ کے گھر والوں کی حفاظت نہ کر پایا۔ نکو بھی بڑی بہادری سے لڑا لیکن وہ مارا گیا۔ اور پھر جیسے گلتو پاک نکو کی لاش کی طرف اشارہ کرتا ہے، نکو کی لاش دیکھ کر تمام لوگ بہت دکھی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی دوران نکو کا ساتھی بھی کلمہ شہادت پڑھ کر شہید ہو جاتا ہے اور تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دان دیاگو اپنے خون میں رنگے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے
تو ہما خالہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھتی ہیں تمہارے ہاتھوں پر جو خون ہے وہ ہمارے لوگوں کا ہے، کیا تمہیں خضر، الیاس اور بابا روج سے ڈر نہیں لگتا؟ دان دیاگو یہ سن کر کہتا ہے سچ بتاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ میری حرکتوں کی وجہ سے باربروسا برادرز کتنے پریشان اور مایوس ہو جائیں گے تو یہ سوچتے مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ اور اب تو شاہی خاندان کی خواتین یعنی کہ عروج کے گھر والے بھی میرے پاس ہیں، تو تم سوچ نہیں سکتے کہ میں آج کے دن کتنا زیادہ خوش ہوں اور باربروسا برادرز کتنے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اور جب بابا روج یہ جانے گا کہ میں نے اس کے قریبی ساتھیوں کو مارا جس طرح اس نے میرے سپاہیوں کو مارا تھا، تو یہ سوچ کر مجھے مزہ آ جائے گا اور ان کو بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ ہما خالہ یہ سن کر پوچھتی ہے تم نے کن سپاہیوں کو مارا ہے، ان کے نام بتاؤ۔ اور پھر دان دیاگو مسکرا کر کہتا ہے نکو اور اس کا ساتھی گلتو پاک۔ یہ سنتے ہی تمام خواتین تڑپ جاتی ہیں کہ تم نے اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر دی، اب تمہیں بابا روج زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر خواتین کو پریشان دیکھ کر دان دیاگو کہتا ہے تم بہت ہی بے وقوف خواتین ہو، وہ دونوں سپاہی تمہاری جان کی حفاظت کرنے کے لیے لڑے اور تم اتنے بے وقوف ہو کہ خود چل کر محل سے باہر آ گئے۔ میں ان کی تعریف کرتا ہوں، وہ بہت ہی ہمت والے تھے اور انہیں ہرانا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن تم تو نہایت بے وقوف نکلی، لہٰذا ان کی موت کی ذمہ دار اصل میں تم ہو، میں نہیں۔ تمہیں خود پر غصہ ہونا چاہیے، مجھ پر نہیں۔ اور پھر خواتین دان دیاگو سے پوچھتی ہیں اب تم خضر اور الیاس سے کیا چاہتے ہو؟ دان دیاگو جواباً کہتا ہے 10,000 سونے کی اشرفیاں اور اندلس کا شہر۔ جب خضر یہ دونوں چیزیں ہمارے حوالے کرے گا تو تب میں اس کے بدلے تمہارا تبادلہ کروں گا۔ خواتین سن کر کہتی ہیں خضر کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانے گا اور نہ ہی بابا عروج۔ دان دیاگو سن کر کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھیں گے۔ دوسری طرف جیسے ہی نکو اور گلتو پک کے جنازے تیار کر دیے جاتے ہیں تو الیاس سے سارا منظر دیکھنے کے بعد بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے خضر اور نکو بچپن کے دوست تھے اور وہ کبھی بھی اپنے ساتھی کو مردہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور خضر اپنے بھائی کے جنازے پر موجود بھی نہیں ہے۔ حالانکہ نکو اور خضر کا مذہب علیحدہ علیحدہ تھا، لیکن وہ دونوں بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے اور محبت کرتے تھے۔ میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہا ہوں کہ جب خضر کو اپنے پیارے دوست کی تو وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے گا۔ اور پھر جیسے یہ بات چیت جاری ہوتی ہے اسی دوران خضر اور اس کا ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ خضر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک لاش اس کے اپنے دوست کی ہے اور دوسری لاش بابا عروج کے ساتھی کی ہے۔ بلاخر اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ ہمت کرتے ہوئے نکو کی لاش سے کپڑا اٹھاتا ہے تو وہ اپنے پیارے دوست کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے او میرے دوست، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے تو ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ اور پھر خضر اپنے دوست کے ساتھ گزارے گئے تمام قیمتی لمحوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ کس طرح ان لوگوں نے مذاق میں سفر کا آغاز کیا، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنا سنگین ہو گیا کہ آخرکار نکو کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ اور پھر جیسے خضر پرانی یادوں کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے تو بابا روج اپنے چھوٹے بھائی کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں میرا بھی دوست شہید ہو گیا اور تمہارا ساتھی بھی مارا گیا، یعنی کہ دان دیاگو نے ہمارے بھائی جیسے دوستوں کو ہم سے چھین لیا ہے، اب اس کو حساب دینا ہوگا۔ دان دیاگو بہت ہی بزدل اور چلاک قسم کا انسان ہے، وہ ہمارا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، لہٰذا اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے سپاہیوں کو مار ڈالا۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران پیری ایک بری خبر لے کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بابا عروج اور خضر کو بتاتا ہے کہ دان دیاگو کا ایک آدمی آیا ہے، کیونکہ ہماری خواتین کالا میز کے علاقے میں موجود نہیں ہیں، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے، لہٰذا دان دیاگو نے اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ شرائط لکھ کر بھیجی ہیں، اگر ہم ان شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ہم اپنی خواتین کی جان بچا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے اختتام سے پہلے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ باربروسا کو اسی طرح مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔